بے نظیر کے استقبال پر خون کی ہولی۔ سینئر صحافی مظہر عباس لکھتے ہیں، ہماری انتہا پسند سوچ نے محترمہ فاطمہ جناح کو قبول کیا، نہ بے نظیر بھٹو کو۔ بانی پاکستان کی بہن تو سیاست سے کنارہ کش ہو گئی۔ ایوب خان کی دادلی زدہ الیکشن کے بعد، عورت کی حکمرانی پر سوال اٹھنے کے بعد، مگر بے نظیر نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا تو راستے سے ہی ہٹا دیا گیا، جس کے بعد پاکستان کا سیاسی بیانیہ ہی بدل گیا۔ 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ نے جنرل پرویز مشرف مرحوم کی اس واضح دھمکی کے باوجود کہ اگر آپ الیکشن سے پہلے پاکستان آتی ہیں تو پھر وہ سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے سکتے، واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ جو ہوا وہ اب ہمارے خون آلود سیاست کا حصہ ہے۔ اس خون کی ہولی کے ایک گواہ سابق وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور ان کی بیگم ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ ایک نشست میں دیگر باتوں کے علاوہ اس بھیانک واقعے کا ذکر بھی نکل آیا، کیونکہ مرزا صاحب سیکیورٹی انچارج تھے۔ جس طرح ذوالفقار نے بیوی کو وہاں سے نکالا اور پھر واپس آ کر لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے، وہ صرف وہی کر سکتا تھا۔ ایک قیامت تھی جو گزر گئی، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ قاتل اس کا پیچھا اس وقت تک کریں گے جب تک وہ اسے شہید نہ کر دیں، اور پھر وہ 27 دسمبر کو کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بات ختم کی تو میں نے مرزا سے پوچھا اس دن کیا ہوا، اور اس کے بعد مجھے سیکیورٹی کی ذمہ داری آصف اور بے نظیر دونوں نے دی تھی۔ میں نے جانساران بے نظیر کے نام سے کارکنوں کی ٹیم بنائی۔ ان کی بس ایک ذمہ داری تھی، کچھ بھی ہو جائے اس کنٹینر کے حصار کے اندر کسی کو نہیں آنے دینا، چاہے جان چلی جائے۔ ہماری پوری ٹیم تھی۔ 2 خودکش حملے ہوئے، لڑکوں نے جان دے دی، مگر حملہ آور کو حصار میں نہ آنے دیا۔ مرزا نے بتایا کہ ہمیں اطلاع تھی حملے کی، لہٰذا بی بی کو مشورہ دیا جاتا تھا کہ زیادہ دیر تک ٹرک پر کھڑی نہ رہیں، مگر ان کا کہنا تھا لوگ ان کو دیکھنے اور سننے آئے ہیں۔ تاہم دھماکے سے کچھ دیر پہلے ان کی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے آ کر بیٹھ گئیں۔ چند ایک کو چھوڑ کر باقی رہنما اوپر ہی رہے۔ جب پہلا دھماکہ ہوا تو کچھ رہنما ایک دوسرے پر گر پڑے۔ بیوی کو میں نے کہا کہ آپ اوپر نہ آئیں جب تک میں نہ کہوں۔ میں نے فہمیدہ اور دوسرے پارٹی لیڈروں سے بھی یہ کہا اور باہر گیا تاکہ دیکھوں حصار تو نہیں ٹوٹا۔ ابھی میں بیوی کو یہ بتانے آیا ہی تھا، دوسرا دھماکہ ہوا جو زیادہ خوفناک تھا۔ ہو گیا بس صرف چیخوں کی آوازیں تھیں۔ ہم نے ممکنہ خطرات کے پیش نظر ایسے انتظام کیے ہوئے تھے جن میں ایمبولینس اور 1-2 بلٹ پروف گاڑیاں تھیں۔ میں نے ایک گاڑی حصار توڑ کر ٹرک کے پاس لگائی اور بیوی کو لے کر بلاول ہاؤس پہنچا۔ یا پھر اسپاٹ پر واپس آیا تو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، کوئی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ سارے دوستوں نے مل کر لاشوں کو یا ان کے ٹکڑوں کو جمع کیا، زخمیوں کو اسپتال پہنچایا۔ وہ سارے واقعی جانساران بے نظیر ثابت ہوئے۔ میں حیران ہوا تو اس بات پر کہ دوسری صبح تقریباً 9 بجے وہ جناح اسپتال میں زخمیوں کے درمیان تھی، وہ بھی بغیر کسی سیکیورٹی۔ اور پھر لیاری میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے گھروں کا رخ کیا، پھر اسی طرح دیگر علاقوں کا۔ مرزا کی ذمہ داری سندھ تک تھی، پنجاب اور کے پی کے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک مرحوم کی تھی۔ میں اور فہمیدہ کراچی میں تھے جب مشرف کی ایمرجنسی لگی۔ بی بی کچھ دنوں کے لیے دبئی میں تھی بچوں کے پاس۔ انہوں نے لاہور آنے کا فیصلہ کیا تو مجھے فون کیا اور لاہور میں سیکیورٹی کا کہا۔ میں نے کئی جگہیں دیکھی، پھر لطیف کوسا کا گھر زیادہ محفوظ اور مناسب قرار دیا اور وہ وہیں ٹھہری۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سب کو مشرف حکومت نے اس گھر میں نظر بند کر دیا۔ بعد میں رہائی ملی تو میں اور فہمیدہ کراچی آ گئے۔ بعد میں جو ہوا وہ ہماری سیاسی تاریخ کا المیہ ہے۔ تاہم بے نظیر کی شہادت کے بعد کوئی 3 سال مرزا پی پی میں رہا، پھر راہیں جدا ہو گئی۔ آصف مرزا دوستی سے جدائی تک کی ایک الگ کہانی ہے جو میں کسی اور وقت لکھوں گا۔ ان 15 سال میں کیا ہوا، نہ 18 اکتوبر کا پتہ چلا، نہ 27 دسمبر کی اصل کہانی سامنے آئی۔ ہم اکثر تاریخ کی درستی کی بات کرتے ہیں۔ حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سماعت کے دوران جو براہ راست دکھائی جا رہی تھی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ریمارکس میں کمرہ عدالت کی دیوار پر آویزاں ان تصاویر کی طرف اشارہ کیا جو سابق چیف جسٹس صاحبان کی تھی، اور کہا ان میں وہ بھی چیف جسٹس شامل ہیں جنہوں نے مارشل لا اور فوجی ادوار کو آئینی تحفظ دیا۔ پچھلے 40 سال میں 2 آمر آئے اور 2 منتخب وزراء اعظم مارے گئے، ایک پھانسی چڑھا تو دوسرا سر عام قتل کر دیا گیا۔ کیوں نہ اعلیٰ عدلیہ ان ججز کی تصاویر بھی آویزاں کرے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہ لے کر آئین کی پاسداری کی۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو حلف لیتے تو چیف جسٹس بھی بن سکتے تھے۔ تاریخ کو درست کرنا ہے تو ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم سے عامر صدور کی تصاویر بھی بہرحال جمہوری حکمرانوں سے الگ نظر آنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو صحیح تاریخ کا علم ہو سکے۔ یہ بات اس لیے بھی چل نکلی کہ اکتوبر کا مہینہ ہماری سیاسی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں پہلا مارشل لا لگا۔ 12 اکتوبر 1999 کو چوتھا مارشل لا یا ملٹری ٹیک اوور ہوا، اور اسی ادوار میں پہلی
پہلے بے نظیر پر حملہ ہوا اور پھر شہادت۔ 18 اکتوبر کو حملہ کرنے والے صحیح لوگ پکڑے جاتے تو شاید 27 دسمبر نہ ہوتا۔ 18 اکتوبر صرف سیاسی شہیدوں کو یاد کرنے کا دن نہیں۔ یہ سوال بہرحال ان 15 برسوں میں سندھ میں پی پی کی حکومتوں سے بھی بنتا ہے کہ آج جلسے میں صرف کارساز کے شہیدوں کے لیے فاتحہ خوانی کے سوا یہ بھی تو بتائیں کہ کوئی ایک جامعہ رپورٹ یا کمیشن بنا ہو تو وہ کہاں ہے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ شاید اس سوال پر میرے بہت سے پی پی کے دوست ناراض ہو جائیں۔ دوسرا سوال میں 27 دسمبر کو پوچھوں گا۔ کارکن کی شہادت اس کے پورے خاندان کی شہادت ہوتی ہے۔ اس 18 کو جواب نہیں دے پائے اور زندگی رہی تو 2024 میں بھی یہی سوال پوچھوں گا، جب عین ممکن ہے کہ دوبارہ آپ ہی کی حکومت ہو۔